ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مسجد کا امام کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مسجد کا مؤذن کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا تہجد گزار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہوں سے بچ کر زندگی کو گزارنے والا کیوں نہ ہو، میرے دوستو سارے کے سارے انسانوں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹی ہو نہیں سکتی۔ بزرگان محترم، قرب قیامت کی نشانیاں اس وقت بڑی تیزی سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب لباس بہت لمبے ہو جائیں گے، حد سے بھی زیادہ تجاوز کر جائیں گے، یعنی ٹخنوں سے نیچے کپڑا بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب یہ نشانیاں ظاہر ہوگی، یہ نشانی وجود میں آئے گی، یہ نشانی ظاہر ہوگی، تو تم سمجھ لو کہ اب قیامت قریب آنے والی ہے، اب دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس وقت بہت زیادہ نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہے۔ واقعتاً اللہ کے رسول علیہ السلام نے سچ کہا، لیکن قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم تو صرف اور صرف وہ تنے تنہا ایک اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ قرب قیامت کے قریب لباس لمبے ہو جائیں گے، یعنی حد سے زیادہ تجاوز کر جائے گا کپڑا، ٹخنوں کے نیچے کپڑا بہت زیادہ ہو جائے گا، یعنی عام ہو جائے گا۔ جو آدمی تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے یا کبر کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے اپنے اس شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، تکبر کی بنیاد پر، حدیث پاک کے اندر بزرگان محترم بڑی سخت سے سخت وعیدیں سنائی گئی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس وقت شاید کہ وہ حدیث ان کے آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزری ہوگی۔ آج میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی اپنے پینٹ کو، اپنے ازار کو، اپنی سلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، تکبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر، کبر کی بنیاد پر، قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بڑی سخت وعیدیں سنائی۔ سب سے پہلی حدیث آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے مسلمانوں کان کے پردے کھول کر دل کے کانوں سے سنیے گا۔ صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس بندے کی نماز کو قبول نہیں فرماتے جس بندے کی پیاٹ ٹخنوں سے نیچے ہو۔
کس کے نیچے ہو؟ ٹخنوں سے نیچے جس کی سلوار رہتی ہو، ٹخنوں سے نیچے جس کی ازار رہتی ہو، ٹخنوں سے نیچے جس کی پیانٹ ہوتی ہو، وہ بطور تکبر کے چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل الصلاۃ، وہ چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھے، چاہے وہ کتنی بھی تہجد کی پابندی کر لے، چاہے وہ کتنی بھی نوافل کی پابندی کر لے، چاہے وہ روزانہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لے، چاہے وہ روزانہ اوابین کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کر لے، میرے دوستو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے کی نماز کو قبول نہیں فرماتے جس کی پیانٹ اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں میرے دوستو، غیبت نہیں کر رہا، تہمت نہیں مار رہا، ایک کھلی ہوئی حقیقت بتا رہا، ایک کھلا ہوا راز آپ حضرات کے سامنے درد کے ساتھ بیان کر رہا۔ آج کتنے لوگ اس چیز میں ملوث ہیں، کوئی آدمی سنت کو سنت سمجھنے کے لیے آج تیار نہیں ہے، سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سنت کو سنت سمجھ کر اپنی زندگی میں سجانے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی، کوئی مسلمان اگر میری مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرتا ہے، میری مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی میری مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب مرحمت فرمائے گا۔ صرف ایک سنت کو زندہ کرنے کی بنیاد پر آج میرے دوستو کتنے سنتوں کو آج میں اور آپ پیروں تلے روند رہے ہیں، سنت کو سنت آج یہ امت کا طبقہ نہیں سمجھ رہا، سنت کو آج میرے دوستو بہت سارے لوگ ہلکا سمجھ رہے ہیں، ارے یہ تو سنت اچنا، ارے یہ تو سنت اچنا۔ میرے دوستو آج ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو معمولی سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر آج پیروں تلے روند رہا ہے آج کا مسلمان، تو قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت اس کو کہاں سے نصیب ہو سکتی ہے؟ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اسی نبی کی سنت کو ہلکا سمجھے، اسی نبی کی سنت کو معمولی سمجھے اور یہ امید لگایا ہوا ہے کہ دنیا میں جیسے کہ ویسے زندگی گزاروں، ارے قیامت کے دن تو میرا نبی ہوگا، وہ تو میری سفارش کر دے گا۔ میرے دوستوں نوٹ کر کے رکھ لو، دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، میرے دوستو وہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر اللہ پاک کسی بندے کے اوپر رحم کا معاملہ کر دے، کرم کا معاملہ کر دے، اگر کوئی اس کی نیکی آ جائے، اگر کوئی اس کی نیکی سامنے آ جائے، اگر کوئی اس کا اچھا کام اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو ذو القوت المتین ہے۔ میرے دوستو اللہ پاک کسی بندے کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تو وہ پروردگار کسی بندے کا فیصلہ جہنم کا کرے، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن بندے کے پاس اعمال وہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بن جاتا، وہ ہوتا نہیں جہنم کا مستحق، اپنے آپ کو جہنم کا ایسے کام کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیتا ہے۔ اسی لیے
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عام حالتوں میں نماز کی بات الگ رکھیے، عام حالتوں میں ایک مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ جب عام حالتوں میں نماز کے باہر جب پینٹ کو، ازار کو، سلوار کو، کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جب جائز نہیں ہے، میرے دوستو نماز وہ اللہ کی عبادت ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور نماز سے باہر ہونے والا ناجائز کام یعنی شلوار کو، پینٹ کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جبکہ نماز کے علاوہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور آپ ایک ناجائز کام کو، ایک حرام والے کام کو آپ نماز میں اپنا کر اللہ کی عبادت کرے، نماز کو ادا کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، میرے دوستو وہ نماز کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں گے حضرت آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ نماز قبول نہیں ہوتی، نماز مقبول نہیں ہوتی؟ آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ ارے میری بات نہیں ہے، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں بتا رہا ہوں، اٹھائیے بخاری شریف، آپ کو پتا چلے گا اللہ کے رسول علیہ السلام کے زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے، لا يقبل الصلاة۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ نبی کے زبان سے نکلا ہوا جملہ کیا کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ بولو میرے بھائیو، کیا وہ نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیا کبھی جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ ارے میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، ساری دنیا کے اندر جتنے انسان بس رہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا خطبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ابطال کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا وقت کا ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مسجد کا امام کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مسجد کا مؤذن کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا تہجد گزار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہوں سے بچ کر زندگی کو گزارنے والا کیوں نہ ہو، میرے دوستو سارے کے سارے انسانوں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹی ہو نہیں سکتی۔ وہ نبی بتا رہے ہیں لا يقبل الصلاة۔ مسلمانوں کان کے پردے کھول کر سن لو، اگر تم تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے تم اپنی پیانٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر نماز کو پڑھتے ہو، تمہاری نماز کی اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اور آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں، ارے پیانٹش نہ حضرت، ٹخنوں سے نیچے آگے تو کیا ہوتا حضرت؟ کون سا گناہ کر رہا ہوں حضرت میں؟ کون سی برائی کر رہا ہوں حضرت میں؟ ٹخنوں سے نیچے نہ حضرت، ایک آدھی بڑی پینٹ سلا لے تو کیا ہوتا حضرت؟ میرے دوستو آدھی انچ آٹھ ایکسٹرا سلا لیجئے، قیامت کے دن آپ کی آدھی انچ پیر جو ایڑی ہوتی ہے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور آگے آئیے، بڑا لمبا واقعہ ہے، وقت ساتھ دے تو بتا دیتا ہوں اور ایک حدیث بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے ازار، اپنے پینٹ، اپنی سلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے گھمنڈ کی بنیاد پر، کس کی بنیاد پر؟ ایک ہوتا ہے عاجزی کی بنیاد پر، ایک ہوتا ہے آدمی جان بوجھ کر ٹخنوں سے نیچے پینٹ نہیں پہنتا، بار بار ڈھیلی ہونے کی وجہ سے، بڑی ہونے کی وجہ سے نیچے آ جاتی ہے،
ایسے شخص کے بارے میں تو کوئی وعید نہیں ہے۔ کبھی کبھار آدمی دبلا پتلا ہوتا ہے، مستقبل کو سامنے رکھ کر 2 سال کے بعد میں موٹا ہو جاؤں گا، 1 سال کے بعد موٹا ہو جاؤں گا، یا 3 مہینے کے بعد بقرعید کا موقع آنے والا ہے، گوشت کھا کر موٹا ہو جاؤں گا، ایسے چیزوں کو سامنے رکھ کر 1-2 آدمی نہیں، کئی احباب ایسے ہوتے ہیں 1 انچ یا آدھا انچ پیانٹ کو بڑی سلوا لیتے ہیں۔ بات سے یہ حالت ہے، بڑی سلوا لیتے ہیں، کبھی کبھار ڈھیلی ہونے کی بنیاد پر نیچے آ جاتی ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں حدیث پاک کے اندر کوئی سخت وعید نہیں ہے، نہ ان کے لیے عذاب ہے، نہ ان کے لیے جہنم میں جانا ہے۔ ہاں بار بار اگر آ رہی ہے، ایسے شخص کے بارے میں حضرات علماء نے لکھا ہے، یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایسے شخص کو یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ ایک پینٹ اگر سلا لیا ہے، دوسری پینٹ اس طرح کی نہیں سلانا چاہیے۔ 2-3 پینٹ سلا لیا ہے جس کی وجہ سے وہ کمر پر نہیں کھڑ رہی ہے، ایسے شخص کے بارے میں حضرات فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ 1-2 پینٹ سلا لیے تو وہ دوسروں کو دے دینا چاہیے، اگر دوسروں کو نہیں دیتا تو کبھی کبھار بیلٹ ڈال کر اس کو استعمال کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بار بار اس طرح کی اگر کوئی آدمی پینٹ سلا کر پہن رہا ہے تو وہ بھی تکبر میں شامل ہے۔ تو الغرض تو میں بتا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے اپنے اظہار کو، اپنے پینٹ کو، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اس کے لیے 4 سزائیں ہیں۔ کتنے سزائیں؟ 4 سزائیں ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس شخص کے لیے سخت وعید یہ بتائی ہے جو آدمی گھمنڈ کی بنیاد پر اپنے اظہار کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، بروز قیامت اللہ پاک اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ دوسری بات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، جو آدمی گھمنڈ کی بنیاد پر اپنے پیجامے کو، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کو پاک اور صاف بھی نہیں کریں گے۔ تیسرے نمبر پر آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، جو انسان، جو بندہ اپنے پیانٹ کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے گھمنڈ کی بنیاد پر، وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، بروز قیامت اللہ پاک اس بندے سے بات چیت بھی نہیں کریں گے۔ چوتھے نمبر پر آئیے، جو بندہ گھمنڈ کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر اپنے پیانٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہوئے زندگی کو گزارتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے شخص کے لیے تو قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ ارے آج تک میں اور آپ کی سنت کو ہلکا سمجھتے ہوئے آ رہے تھے، اتنی سخت وعیدیں حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ جو 4 وعیدیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی میرے دوستو، اس میں ایک ایک جملہ ایسا ہے مجھے ایک ایک جملہ عرض کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات آئیے مختصر انداز میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک بروز قیامت ان اللہ لا ينظر یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ پاک اس بندے کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ ارے قیامت کے دن اللہ پاک ایسے بندے کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، اس سے بڑا بد نصیب انسان کون ہو سکتا کہ جس بندے کی طرف اللہ تبارک و تعالی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، جس بندے کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ ارے قیامت کے دن تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی انسان بچنے کے چانسز نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک میرے اور آپ کا حساب لینے پر آ جائے، ترازو کو رکھ کر اگر ہمارے اعمال کو تولنے لگے، وزن کرنے لگے، کیل کرنے لگے، میرے دوستو قیامت کے دن تو دنیا میں رہتے ہوئے جو باتیں ہم نے کیے ہیں، قیامت کے دن
ہماری ایک ایک بات کا وہاں پر تول ہوگا۔ قیامت کے دن ہماری زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کا قیامت کے دن ترازو میں تول ہوگا۔ ناکام ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، اسی لیے ہم ایسے اعمال کریں، ایسے سنتوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر سجائیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے بتا کر دنیا سے گئے۔ تو میں بتا رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز اللہ پاک ایسے بندے پر نظر رحمت نہیں ڈالیں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے تکبر کی بنیاد پر اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا تھا۔ دوسرے نمبر پر آئیے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ پاک اس بندے کو گناہوں سے پاک اور صاف بھی نہیں کرے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزار دیا، صبح میں اٹھا تو گناہ، رات میں بستر پر سونے کے لیے گیا، ہاتھ نے موبائل پکڑ لیا، چھپ کر کے گناہ کر رہا، کمبل اوڑھ لیا، ماں باپ کی نظر نہیں پڑ رہی ہے، ماں باپ الگ کمرے میں سو رہے، ماں باپ الگ حال میں سو رہے، نوجوان ہے، نوجوانی کا جوش ہے، میرے دوستو تنہائی میں گناہ کر کے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے نہیں دیکھ رہے، میرا بھائی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میری بہن مجھے نہیں دیکھ رہی ہے۔ ارے وہ اللہ کیا غائب ہو چکا ہے جو تیرے ہونے والے گناہ سے غائب ہے؟ آپ چاہے تنہائی میں گناہ کیجئے تبھی اللہ پاک اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ چاہے کھلم کھلا گناہ کیجئے تبھی اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، جو بندہ اپنے پیانٹ کو، اپنے ازار کو، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، روز قیامت اللہ پاک اس کو پاک اور صاف نہیں کریں گے۔ مطلب یہ کہ اس کے گناہوں کو اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر پر آئیے، جو بندہ اپنے پیانٹ کو، اپنے کپڑے کو تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، اللہ پاک اس بد نصیب بندے سے بات چیت بھی نہیں کرے گی۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے میرے دوستو۔ آج ہمارا دوست ہمارے سے روٹ جائے، ہم کھانا بند کر دیتے ہیں۔ آج میرا اور آپ کا دوست ہمارے سے جدا ہو جائے، ہم دو ٹائم، تین ٹائم کا کھانا بند کر دیتے ہیں۔ اگر میرے اور آپ کا دوست ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، اگر میرے اور آپ کا دوست ہماری نظروں سے دور ہو جائے، اگر میرے اور آپ کا دوست ہمارا محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے میں گھر لے کر منتقل ہو جائے، میرے دوستو ایک دوست کی جدائی پر ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے، ایک دوست کی جدائی پر ہم زندگی کو سکون سے نہیں گزارتے، ایک دوست کی جدائی پر میں اور آپ اطمینان سے نہیں رہتے۔ ارے قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا، ایسا وقت ہوگا، کتنی بڑی سخت وعید سنائی جا رہی ہے۔ جو بندے کی پیان دنیا میں ٹخنوں سے نیچے ہوتی تھی، حدیث پاک کو سننے کے باوجود، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کو سننے کے باوجود پھر بھی وہ کبر کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان چرچا سننے کے لیے، لوگوں کے درمیان واہ سننے کے لیے اپنے پیان کو 2 انچ لمبی سلاتا تھا، اپنے شلوار کو 3 انچ لمبی سلاتا تھا، اپنی شائی کو 5 انچ لمبی سلاتا تھا، اور لوگوں کے درمیان عزت چاہتے ہوئے ایسے کپڑوں کو استعمال کرتا تھا۔ اللہ کے نبی بتا رہے کان کے پردے کھول کر ایسے شخص کو سننے کی ضرورت ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، قیامت کے دن ایسے بد نصیب انسان سے بھی اللہ پاک بات چیت ہرگز نہیں کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ پاک ہمارے سے ہم کلام نہ کرے، اگر اللہ پاک ہمارے سے بات چیت نہ کرے، اگر قیامت کے دن اللہ پاک فیس ٹو فیس ڈائریکٹ ہم سے کلام نہ کرے، میرے دوستو ساری زندگی کی عبادتیں آپ الگ رکھیے، ساری زندگی کی تہجدیں آپ الگ رکھیے، ساری زندگی کے صدقات اور
خیرات کو الگ رکھیے، ساری زندگی کے اعمال خیر کو آپ الگ رکھیے۔ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے مسجد کو بنوایا تھا، الگ رکھیے۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے مدرسے کو تعمیر کیا تھا، الگ رکھیے۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، الگ رکھیے۔ کسی بیوہ کی آپ دنیا میں رہتے ہوئے مدد کیے تھے، الگ رکھیے۔ یہ سارے نیک کام ہیں میرے دوستو، یہ اپنی جگہ پر الگ ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے بات چیت ہی نہ کرے تو یہ سارے اعمال ہم لے کر کیا کریں؟ یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ اگر اللہ پاک بات چیت نہ کرے، مثال کے طور پر مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ آپ کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے۔ جب ماں باپ دنیا میں تھے تو آپ کے پاس اچھی اچھی چیزیں نہیں تھی، مطلب یہ کہ کوئی اچھی سواری نہیں تھی، کوئی اچھا گھر نہیں تھا، کوئی اچھا بنگلہ نہیں تھا، کوئی اچھا کاروبار آپ کے پاس نہیں تھا۔ لیکن ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے جب رخصت ہو گئے میرے دوستو، یا دونوں دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد آپ کے پاس کروڑوں روپے موجود ہیں، لاکھوں روپے موجود ہیں، ایک نہیں 10 گھر آپ کے پاس موجود ہیں، ایک بزنس نہیں 5 بزنس آپ چلانے والے ہو گئے، 2 اولاد نہیں 10 اولاد آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ جو جنت کے تاج تھے، دونوں ماں باپ دنیا سے چلے گئے۔ کروڑوں روپے کی پراپرٹی، کروڑوں روپے آپ رکھ کر، کروڑوں روپے کی آپ بنگلے رکھ کر کیا فائدہ ہے کہ جس گھر کے اندر ماں باپ نہ ہو وہ دولت مجھے آپ کو کیا فائدہ دیتی ہے، کیا ساتھ دیتی ہے؟ اسی طرح میرے دوستو سارے اعمال ہمارے پاس ہوں گے، لیکن جب اللہ پاک ہمارے سے کلام نہ کرے، اس سے بڑا بد نصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ چوتھے نمبر پر آئیے، جس بندے کی پیان ٹخنے سے نیچے رہتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا چوتھے نمبر پر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ چاروں باتیں حدیث مبارکہ کے اندر بتائی ہے۔ اور ایک بات بتا دیتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا جس کی پیان ٹخنے سے نیچے تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ گئے اور کہا کہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور اپنے اس پیان کو، اپنے اس ازار کو اوپر اٹھا لے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو میرے دوستو اپنانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس سنت پر جان کر عمل کرنا پڑے گا۔ میں حضرت مولانا مفتی سرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک خطاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت میری ملاقات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ہو جائے، اگر میری ملاقات حضرت امام شافعی سے ہو جائے، قیامت کے دن اگر میری ملاقات امام مالک سے ہو جائے، قیامت کے دن اگر میری ملاقات امام احمد ابن حنبل سے ہو جائے، تو حضرت مولانا مفتی سرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں ان چاروں ائمہ سے یہ ضرور سوال کروں گا، اے ائمہ کرام، آپ نے ٹخنے سے نیچے لباس ہو تو نماز فاسد ہونے کا فتویٰ کیوں جاری کیا؟ کتنے بڑے امام ہیں، چاروں امام ہیں، بڑے بڑے امام گزرے ہیں۔ یہ چاروں امام سے اگر بروز قیامت میری ملاقات ہو جائے، بڑوں کی بات تو بڑی ہوتی ہے، ادب کے دائرے میں بتا رہا ہوں، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، ایک ایک جملے کے اندر ایک ایک سمندر ہوتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ اگر قیامت کے دن میدان محشر میں ان چاروں ائمہ سے میری ملاقات ہو جائے، ڈنکے کی چوٹ پر میں ان چاروں ائمہ سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ ٹخنوں سے نیچے اگر لباس ہو تو تم نے نماز فاسد ہونے کا فتویٰ کیوں جاری نہیں کیا؟ اس لیے میرے دوستو ہم صرف مسجد میں آنے کے بعد ہی
اپنی پینٹ کو فولڈ کرنا نہیں ہے، یہ مسجد کی بھی سنت ہے، مسجد کے باہر زندگی میں اپنانے والی بھی سنت ہے۔ ہم باہر رہے تب بھی ہمارا جو پینٹ ہوتا ہے، ہمارا جو لباس ہوتا ہے، ہماری جو شلوار و سلوار ہوتی ہے، اس کپڑے کو اوپر رکھنا چاہیے۔ چاہے ہم مسجد میں آئے تب بھی ہماری شلوار اوپر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر مسجد میں آنے کے بعد کوئی بندہ اپنی پینٹ کو اوپر کرتا ہے، مسجد سے باہر جانے کے بعد اپنی شلوار کو نیچے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے بڑا منافق ہے۔ مسجد میں آئے تو اللہ کا حکم، باہر گیا تو شیطان کا حکم۔ مسجد میں آئے تو اللہ کا حکم، پینٹ کو اوپر چڑھا لیا، باہر گیا تو لوگوں میں نام کو بلند کرنے کے لیے، چرچا سننے کے لیے اپنے شلوار کو نیچے کر لیا، کہ فرمایا کہ یہ سب سے بڑا منافق ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم ایسی سنتوں کو کبھی معمولی نہ سمجھے، وہی وہ سنت ہوتی ہے جو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے بقیہ لمحات کو گزارنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے فیصلے نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے، بغیر حساب اور کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہم سب کو عطا فرمائے۔ جتنے مرحومین اس دنیا سے چل بسے، اللہ پاک تمام مرحومین کی مغفرت فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔